अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मान नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द ने आज अडयाला जेल में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि इमरान खान की रिहाई किसी डील की सूरत में नहीं हो रही। इमरान खान ने बहावल नगर वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। हमारे हुकूक मुतासिर होने पर IG पंजाब ने माजरत नहीं की, हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि आज खान साहब से मुलाकात शीशे के कमरे में बिठाकर करवाई गई, जो कानून की खिलाफ वर्जी है, और इस पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करें। जबकि शेर अफजल मरवत ने दावा किया है कि दौरान मुलाकात बल्ब की आड़ में कैमरे से ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। दूसरी तरफ PTI के सीनियर रहनुमा असद कैसर का JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी के अमल पर तबादला ख्याल किया गया। असद कैसर ने इस बारे में X पर एक पैगाम भी जारी किया, जिसमें ये बताया गया है कि दोनों जमातों के दरमियान राब्ते बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है। ऐसी सूरत में जब अपोजिशन ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान शुरू कर दी है, इसमें JUI की शमूलियत कितनी अहम है और क्या ये राब्ते इमरान खान की इजाज़त से हो रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से अभी तक तहरीक इंसाफ को सर्टिफिकेट जारी नहीं किया, जबकि 4 रोज़ के बाद ज़िमनी इंतखाबात भी हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है और ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी क्यों नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ यास्मीन राशिद साहिबा ने नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चैलेंज कर दिया है। साइफर केस भी है, इद्दत केस भी है, अलकादिर ट्रस्ट केस भी है, इसके अलावा मुकदमात भी हैं। इस हवाले से तहरीक इंसाफ की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और जुमेरात को पार्लियामान का मुश्तरका इजलास भी है, तो इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने क्या हिकमत अमली तैयार की है। इन्हीं तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब साहब। उमर अयूब साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सिलसिले में 6 जमाती इत्तेहाद ने 2 जलसे तो कर लिए हैं, पशीन में और चमन में। अगला जलसा कहाँ पर है और पंजाब कब तशरीफ़ ला रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला जलसा हमारा कराची में होगा और इस महीने की आखिर में 28 तारीख को, और उसके बाद फिर हमारे पंजाब के भी जलसे शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा। और ये जलसे पूरे पाकिस्तान में होंगे, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में होंगे, और उसके साथ साथ हम लोग फिर पेशावर में, अपना KP में और अंदरून सिंध में भी हमने करने हैं, और जनूबी बलूचिस्तान में भी। उमर अयूब साहब, पशीन में आपने जलसा किया और पशीन में महमूद खान अचकज़ई साहब को पहले आपने अपने सदर का कैंडिडेट बनाया और उसके बाद उनकी ही मेज़बानी में जलसा किया। महमूद खान अचकज़ई साहब एक ख़ास राय रखते हैं, जो शायद बिल्कुल जो पाकिस्तान के बारे में जो उनकी राय है, शायद उस पर सब लोग मुत्तफिक नहीं हैं। तो पशीन ही आपने क्यों मुंतखब किया? अकरम साहब, बड़ा अच्छा आपका सवाल है। आप ये देखें कि जिस वक्त पाकिस्तान बन रहा था जी, तो जो यूनियनिस्ट थे वो तो पाकिस्तान में आना नहीं चाह रहे थे। 1947 की बात कर रहा हूँ, और उस वक्त यूनियनिस्ट जो थे वो पंजाब में डोमिनेंट थे। आज वो सबसे बड़े अपने आप को मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी समझते हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब और उनकी पार्टी वो क्या चाहते हैं, वो उनकी जो आवाज़ है वो ज़रा सुने। और बाकी मेंगल साहब हैं, बाकी भी साथी हमारे बलूचिस्तान के हैं, उनकी 2-3 जेन्युइन डिमांड्स हैं। नंबर 1 डिमांड उनकी ये है कि वसाइल जो मादनियात हैं या आपके तेल या गैस के ज़खायर हैं, जो वहाँ से आपको इनकम आपकी आती है, वो बलूचिस्तान के अवाम पे आप खर्च करें। बहुत जायज़ मुतालबा है, हर जगह में ऐसी होना चाहिए। नंबर 1 बात। दूसरी बात, वो कहते हैं कि जी इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस नहीं होनी चाहिए, बग़ैर किसी वजह के आप एक शख्स को, खातून को, मर्द को उठा जाएं और ड्यू प्रोसेस के ज़रिए, यानी कि अदालत भी ना जाएं और उसकी लाश भी ना मिले, या लाश मिले तो वो मतलब वहाँ पे पड़ी हो। तो ये भी जायज़ डिमांड है कि आप किसी को, या आप कहते हैं कि जी इसने कोई जुर्म किया तो फिर अदालत में उनको लेके जाए ना, या किसी को अदालत के प्रोसेस से गिला है कि जी अदालतें जो है वो टाइम लेती हैं, तो फिर अदालती निज़ाम को ठीक करें। और या वहाँ पे आपको इशू आ रहा है तो फिर आप अपना प्रोसिक्यूशन के निज़ाम ठीक करें। यहाँ पे तो प्रोसिक्यूशन भी तो थकी हुई है ना, वहाँ पे तो आप प्रोसिक्यूशन के लिए शवाहिद जो करने होते हैं, ट्रेंड प्रोसिक्यूटर्स नहीं होते हैं, तो आपको बेनिफिट ऑफ द डाउट मिल जाता है। उस निज़ाम को ठीक करें, ना कि आप जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर खुद बने। ये गलत बात है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब सिस्टम ने आपको एडजस्ट किया है, आपको नशिस्तें मिली इस वक्त, यानी चंद दिन पहले की सूरत हाल ये थी कि पुलिस की गाड़ियां आपके पीछे पीछे थी, आज मैंने देखा कि पुलिस की गाड़ी आपके आगे आगे वक्त बदल गया है।
آپ سسٹم کو آگے لے کے کیوں نہیں چلتے, آگے کیوں نہیں چلنے دے رہے؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب صدر صاحب کو ہم جب خطاب کریں گے تو ہم احتجاج کریں گے. یہ ایک کچھ آپ بھی تو کہیں برداشت پیدا کریں عمر صاحب. اکرم صاحب, سب سے پہلے یہ ہے کہ کسی کی مہربانی کے ساتھ ہم لوگ یہاں پہ نہیں آئے. ہمیں پاکستان کی عوام نے الیکٹ کر کے, منتخب کر کے یہاں پہ بھیجا ہے ایوانوں میں, اور ہماری سیٹیں ہونی چاہیے تھیں فارم 45 کے تحت 180, 2/3 اکثریت سے زیادہ, جو کہ ایک مصدقہ فگر ہے. اور یہاں پہ قومی اسمبلی میں اس وقت ہماری فگر ہے 92. ٹھیک ہے. سو لہٰذا ابھی بھی ہمارے لوگوں پہ وار کیا جا رہا ہے. کیسے کہ ان کے الیکشن کے حلقوں کی ریکاؤنٹنگ پھر سے گنتی کی جا رہی ہے. آج ہی ہم نے 3 سیٹیں جو ہیں وہ واپس لی ہیں, مگرمچھ کی منہ سے واپس نکالی ہیں, اور ہائی کورٹ نے الحمدللہ وہ ہمیں واپس دیے ہیں. تو ہم لوگ مشکور ہیں عدالتی نظام کے. نمبر 1. دوسری چیز, ہم لوگ کہتے ہیں جی کہ سسٹم کے ساتھ چلنا چاہیے. سسٹم ہم لوگ مانتے ہیں آئین اور قانون کو. ہم لوگ اور پاکستان کے لوگ اور کسی کے سسٹم کو نہیں مانتے. سسٹم وہ سسٹم ہے جو کہ آئین اور قانون میں اور ہمارے 73 کانسٹیٹیوشن میں بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے, اس کے تحت چلنا چاہیں. آپ پارلیمانی جمہوریت کی ایک مثال قائم کریں نا, برداشت کی کچھ آپ بھی مثال قائم کریں. بہت ہے. آپ صدر خطاب کر رہا ہوگا اور آپ شور مچائیں گے یا احتجاج کریں گے؟ دیکھیں, صدر آپ کا جعلی صدر اپنے آپ کو الیکٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے. آپ یہ سسٹم میں تضاد دیکھیں نا, آپ ایک ڈفرینشل دیکھیں سسٹم میں. خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے کے پاس ہے, صوبائی اسمبلی بھی اور صوبہ بھی الحمدللہ, وہاں پہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ آپ کی سینٹ کی سیٹیں اس پہ وہ وار کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ خواتین کی سیٹوں کا الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوا یا ان کا اوتھ نہیں ہوا, تو آپ کا جو سینٹ کا الیکشن ہے وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں. اچھا, یہ ایک ہو گئی. تو کیا خیبر پختونخوا کسی اور ملک میں ہے؟ آپ کا جو نیشنل اسمبلی کا الیکشن, نیشنل اسمبلی میں آپ کا وزیر اعظم کا الیکشن, اسپیکر کا الیکشن, ڈیپٹی اسپیکر کا الیکشن, ہم نے پروٹیسٹ کیا فلور آف دا ہاؤس پہ کہ آپ کے یہ الیکشن آپ کے غلط ہیں, غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے. حکومت کی کان پہ تو جوں نہیں رینگی, اور انہوں نے بلڈوز کر کے کر دیا. صدر کا الیکشن, اس پہ سینیٹرز ووٹ ڈالتے ہیں. آپ کی خواتین کی سیٹیں تحریک انصاف یا سنی اتحاد تحریک کی آپ کہتے ہیں جی یہ نہیں آ سکتی ہیں, تو آپ وہ سیٹیں باقی پارٹیوں میں, جن پارٹی کی ایک بھی سیٹ یا ایک سیٹ ہے ان کو 4 سیٹیں خواتین کی مل رہی ہیں. کہاں کا انصاف؟ یہ تو کوئی اور ہی نظام چل رہا ہے. اچھا عمر ایوب صاحب, آپ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر ہمارا آئینی حق ہے. ہم لوگ کسی کو روک تو نہیں رہے, پروٹیسٹ کر رہے ہیں جو ہمارا آئینی حق ہے. اچھا عمر ایوب صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت قومی اسمبلی میں آپ کی جو عددی پوزیشن ہے وہ ہے 92. پیر کو تو 59 لوگ کی بڑی مشکل سے آپ لوگ پورے کر سکے, تو اگلے اجلاس میں بھی کیا ایسی سچویشن ہوگی؟ کچھ صحافی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو 20-30 لوگ ہیں وہ ڈسپلن کی پابندی نہیں کر رہے ہیں حزب اختلاف کی. نہیں جی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لوگ ٹریول کر رہے ہیں, کئی لوگ اپنے حلقوں میں, ہماری کئی ممبر جو چترال سے ادھر ادھر سے تھے وہ آ نہیں سکے, وہاں پہ فلڈز آئے ہوئے تھے, لوگ سفر میں تھے, اور یہ اجلاس ہم نے اچانک بلایا تھا, ہماری ریکویزیشن پہ ہوا تھا. پر حکومت کو رائے فرار لینے کی بجائے وہاں پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حکومت کو بھی ایک موقع مل گیا تھا, وہ آ کے بات کرتے, اپنا پالیسی سٹیٹمنٹ, وزیر خارجہ یا خود نہ آ سکتا سعودی وفد کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, آپ کے اور بھی وہاں پہ وزراء ہیں, وہ پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے وہاں پہ کہ جو ایران اور اسرائیل کا تنازع ہے, ایک مشرق وسطیٰ میں ایک بہت بڑا ایک چیلنج بنا ہوا ہے, دنیا کو ایک عالمی جنگ کی طرف دھکیل کے جا رہا ہے, اس کے اوپر پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے. بلوچستان میں نوشکی کے مقام پہ جو وہاں پہ ہمارے لوگ شہید ہوئے تھے اس کے بارے میں بات ہوتی. اس کے بعد آپ آ جائیں کہ ہم نے ایک ایشو جس پہ ہم نے اجلاس ریکویزیشن کیا تھا وہ 6 ججز کے خطوط کے بارے میں تھا, اس کے بارے میں بات چیت ہوتی, اور اس کے بارے میں ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا واضح ایک موقف ہے کہ بہتر ہوتا کہ چیف جسٹس صاحب, ہمارا یہ اپنا نظریہ, ہمارا اپنا ایک رائے ہے کہ ایک فل بینچ اس پہ کرتے, کیونکہ اس پہ آپ یہ دیکھیں بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں ججز حضرات نے, اور وہ یہ ہیں کہ
इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट्स और ऑपरेटिव्स ने जज साहिबान के घरों के अंदर बगिंग डिवाइसेस, वो आलात लगाए थे बातें सुनने के लिए, कैमरेज उनकी इजाजत के बगैर उनके बेडरूम्स में फिट किए हुए थे, उनके रिश्तेदारों को टॉर्चर कर रहे थे, अगवा कर रहे थे, लोअर जुडिशरी के सेशन कोर्ट के जजेस को ज़दोकोब कर रहे थे, प्रेशराइज कर रहे थे रिश्तेदारों के जरिए, बच्चों के जरिए। और वो वजह क्या थी कि कैदी नंबर 804 वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के केसेस, उसके ऊपर उनसे फैसला ले रहे थे कि पर्ची पकड़ाएं और फैसला लें। तो ये वो चीज़ें, ये किसी महज़ब माशरे में और एक आइन और कानून से बालातर होके आप जब एक्स्ट्रा जुडिशल काम करेंगे तो वो माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता। उमर साहब, आसफा भुट्टो जरदारी, जुल्फकार अली भुट्टो की पोती, माफ कीजिएगा नवासी, वो आती हैं असेंबली में, और मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो इलेक्शन अगर वहां पे होता भी, जैसे आसिफ अली जरदारी साहब जीत गए तो वो भी जीत के आ जाती, आप उस पे भी, उनके हल्फ पे भी एहतजाज करना शुरू कर देते? हबीब साहब देखें, आसफा भुट्टो साहिबा मोस्ट वेलकम है, इलेक्ट होके आती, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए आती, बहुत अच्छी बात थी। आपके लोग ना इलेक्शन लड़े तो पर नहीं, हमारे लोगों को उठाया गया, वहां पे उठा के उनको नॉमिनेशन पेपर ही नहीं दाखिल करने दिया। तो वो जो है, ये तो एक 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम पे भी बहुत सारे हलकों में हुआ था ये, और अभी भी, ये मैं नहीं कह रहा, ये तारीख कह रही है, आपने खुद देखा है, आप खुद हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, यहां पे भी वो या एक प्रोसेस से मतलब आती, तो या वो किसी की नवासी हैं, या कोई किसी का पोता है, या कोई किसी का है, तो आप भी हैं और मैं भी हूं, आपके इस कमरे में सारे लोग हैं, तो फिर क्या हुआ? आप इंडिविजुअल, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 6 इलेक्शन लड़े हैं, फील्ड के वर्कर के तौर पे पार्टी में हूं। मैं तो अपने लीडर कायद इमरान खान साहब का शुक्रगुजार हूं, रब ने इज्जत दी है, इमरान खान साहब ने इस लायक समझा कि एक पोजीशन पे लाए हैं। इसी तरह आपको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, सारे लोगों को अल्लाह ताला इज्जत देते हैं। तो वो एक प्रोसेस के जरिए आती, फ्री एंड फेयर, और तो वहां पे उनको वेलकम किया जाता, उनका कोई वो एहतजाज ना होता। पर जो प्रोसेस अपनाया गया, वहां पे हमारे कैंडिडेट्स को उनको गैब किया गया, तो वो गलत था। अच्छा उमर साहब, एक बात बताइएगा कि अब यहाँ से आगे चलते हुए एक बात होती है, अंदर से इमरान खान साहब ने एक बड़ा तल्ख बयान दिया, नाम ले लेके कुछ बातें करना शुरू कर दी। दूसरी तरफ आपके जो केपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से आता है कि हाँ जी, खान साहब को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे कहा है कि बात करो। अच्छा, आपका तर्ज अमल असम्बली में एक एहतजाजी और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पे आप अपनी जमात को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एहतजाज करने पे, तो चलिए आप तो सियासी साइड पे, क्या बालाए सियासत या वराए सियासत भी कुछ हो रहा है ऊपर या नीचे? कुछ नहीं हो रहा। अली अमीन खान गंडपुर साहब वजीर आला केपी के हैं, नंबर 1। हमारे सूबे की नेट हाइडल प्रॉफिट्स जो कि आपके पन बिजली के वाजिबात हैं, वो आपके मिनिस्ट्री पावर के पास हैं, उन्होंने वो रिलीज करने हैं, जिसके तहत हमारा सूबा चलता होता है। वो वाजिबात लेने के लिए आए थे, मुलाकात हुई थी, नंबर 1। नंबर 2, मोहसिन नकवी गया था पेशावर उनसे मिलने के लिए। मोहसिन नकवी वो शख्स है जिसने अली अमीन, जब वो वजीर आला था, वो शख्स है जिसने अली अमीन खान को टॉर्चर करवाया था। अच्छा। अली अमीन खान जिस वक्त जेर हिरासत थे और पंजाब पुलिस ने उनको टॉर्चर किया, तो आप ये भी ज़हन में रखें, ये अली अमीन खान का बड़ापन है कि उन्होंने उससे, ये बड़ा मुतय्यन इल्जाम आप लगा रहे हैं उमर अयूब साहब। जी, मैं बिल्कुल मैं बात कह रहा हूं, क्योंकि अली अमीन खान को जब जेर हिरासत किया गया था तो वो कोई मतलब आराम से उनको नहीं रखा गया था। अली अमीन खान ने बड़ी आसाइशें जो है वो काटी हैं, उन्होंने बड़ी सख्तियां काटी हैं, नंबर 1। अच्छा। और ये जहन में सारों के रखना चाहिए। और जब मोहसिन नकवी या वहां पे जाता है, मोहसिन नकवी की मतलब आप वो देखें कि इल्लीगल वजीर आला पंजाब था, गैर आईनी, गैर कानूनी, और उसका एक दूसरा है जिसका नाम है डॉक्टर उस्मान, जो आईजी पंजाब है। अच्छा। जिसको तमगा लगा गया है, और वो अपनी पुलिस फोर्स की इज्जत का भी ख्याल नहीं रख सका, उनका डिसिप्लिन भी आप देख लें। और भावल नगर का जो इंसिडेंट हुआ, तो वहां पे ख्वाजा आसिफ ने कहा, आपकी बात से आगे मैं बात लेके जा रहा हूं, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जी वो वारंट लेके नहीं गए पुलिस वाले,
تو ہمارے گھروں میں جو پولیس والے آتے تھے، 17 ریڈز مجھ پہ خود ہوئے ہیں، تو کوئی رات کو پھولوں کا بوکے اور مطلب وارنٹ جو ہے وہ فریم کر کے میرے پاس آتے تھے رات کو. تو یہ بات جب وہ کرتے ہیں تو ان کو پھر معلوم ہونا چاہیے کہ پنجاب پولیس ایک مرسنری، ایک کرائے کی فورس بن گئی ہے، ایک ایل ڈسپلنڈ فورس بن گئی ہے. عمر ایوب صاحب، اور اس کا مطلب تو سوالات ہم بہت لوگ یہ زیادہ عکس ہیں کریں کہ جہاں پہ بھی پولیس کوئی جائے گی تو وہاں پہ پھر آگے 50-60 آدمی کھڑا ہو جائے، ان کی دھلائی کرے، تو ڈڈو پریڈ بھی کرائے اور مرغا پریڈ بھی کرائے تو سب ٹھیک ہوگا. عمر ایوب تو لہٰذا اس پہ صاحب، ہماری ضمنی ڈیمانڈ ہے کہ انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں 4 دن بعد، کوئی گہما گہمی نظر نہیں آ رہی پاکستان تحریک انصاف کی ضمنی انتخابات کے حوالے سے. کیا پلان کیا جا رہا ہے ضمنی انتخابات کے حوالے سے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ اس بار بھی فارم 47 اور 45 کا رولا ہوگا؟ یہاں پہ جی آپ یہ دیکھیں کہ ضمنی انتخابات جو ہوتی ہیں اس کا ٹیمپو عموماً جنرل انتخابات سے ذرا کم ہوتا ہے، پر یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے 4 گھنٹے پہلے میں نے اپنے سینٹرل آفس میں، پی ٹی آئی کے سینٹرل آفس میں پریس کانفرنس کی، اور وہاں پہ وزیر آباد 2 میں وہاں پہ فیاض چٹھا صاحب ہیں، ہمارے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جو کہ سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ پہ انتخابی نشان گھوڑے پہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. احمد چٹھا صاحب کے بھائی ہیں. اس سیٹ کو احمد چٹھا صاحب نے ویکیٹ کیا کیونکہ وہ قومی اسمبلی میں منتخب ہوئے تھے اور 30,000 سے زیادہ کی لیڈ تھی. وہاں پہ ان کے گھر کو پنجاب پولیس نے پورا گھیرے میں لیا ہوا تھا پچھلے 3-4 دنوں سے. وہاں پہ ریت کے ٹرالیاں پھینکی ہوئی تھیں، پولیس ہر جگہ تھی، کارنر میٹنگز ہونے نہیں دے رہے ہیں. اور یہ صرف وزیر آباد میں نہیں ہے، مختلف جگہوں میں. وہاں پہ پنجاب کی حکومت بالکل خائف ہے، اور میں یہاں پہ اس کا ذمہ دار جس کو میں پپٹ پرائم منسٹر کہتا ہوں، یعنی کہ کٹھ پتلی پرائم منسٹر، وزیر اعظم پرائم منسٹر شہباز شریف، اور یہاں پہ بیساکھیوں پہ الیکٹ ہونے والی وزیر اعلیٰ مریم نواز، ان کی غلطی ہے. اور ان کا کارندہ جس کا نام ہے ڈاکٹر عثمان، اس کو تو مستعفی ہونا چاہیے تھا. میڈل پتہ نہیں کس چیز کا اس نے اٹھا کے لیا ہوا ہے، تو وہ تو اس میڈل کو لے کے تو اپنے ماتھے کا جھومر بنا کے تو ٹوپی پہ رکھ کے تو وہ پھرتا رہے تو اچھی بات ہوگی، اور وہ زیادہ اس کو مستفید ہوگا. پولیس فورس یا پولیسنگ کا اس کو معلوم نہیں ہے، وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو زد و کوب کرنے کے چکروں میں لگا ہوا ہے. پر انشاءاللہ تعالی عوام نے جس طرح 8 فروری کو اپنا فیصلہ سنایا ووٹ کے ذریعے، وہ اس بائی الیکشنز میں بھی وہ کریں گے. باوجود اس کے کہ یہ فارم 45 اور فارم 47 کی ریگنگ کے لیے پوری تیاری کر رہے ہیں، پر ہم نے اس کا سدباب کر رہے ہیں. اور وہاں پہ ان سارے حلقوں میں وہ اپنے ہمارے جو مخالف کینڈیڈیٹس ہیں ان کے رشتہ داروں کو، کسی کو آر پی او لگا دیا، کسی کو ڈی پی او لگا دیا، کسی کو ریٹرننگ افسر لگا دیا، وہ ساری یہ چیزیں کر رہے ہیں. پر عوام صاحب، پنجاب میں اب آپ کو ابھی کام کرنے کی کوئی گنجائش میسر آئی ہے؟ کوئٹہ میں دیکھیے، کوئٹہ میں آپ نے ایک جلسہ کیا، اور کوئٹہ کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ پشین، معاف کیجیے گا، بلوچستان میں آپ نے جلسہ کیا اور پشین میں کیا. تو بلوچستان کے بارے میں ایک عمومی رائے ہے کہ وہاں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بڑا ایک کنٹرول رہتا ہے. وہاں پہ آپ جلسہ کر سکتے ہیں، تو پنجاب میں کیوں نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں حبیب صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ کا آپ کنٹرول آپ کہتے ہیں تو وہ کوئٹہ کے شہر تک ہے. اس کے ارد گرد جو ہے وہاں پہ جو لوگوں کی رائے ہے وہ وہاں پہ بہت غم و غصہ ہے. آج پریس کانفرنس میں بھی میں نے بات کی تھی کہ وہاں پہ جس وقت ہم نے جلسے کیے تو چمن جو کہ بالکل پرلاٹ چمن جو ہے یہ آپ کا 0 لائن پہ ہے، افغان پاکستان بارڈر پہ ہے. اور آپ جہاں پہ ہمارا جلسہ گاہ تھی وہاں سے 200 گز فاصلے پہ آپ کا بارڈر ہے پاک افغان. وہاں پہ ہزاروں لوگوں کا جلسہ تھا، آپ نے دیکھا. بارش بے تاشا ہوئی، اولے برسے، لوگ جم کے کھڑے رہے. اور وہاں پہ نعرے کیا ہم نے لگائے؟ آئین پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. پشین میں پوری رات موسلادھار بارش، صبح موسلادھار بارش، جلسہ گاہ پانی سے بھرا ہوا، لوگ وہاں پہ آئے. بلوچستان حکومت نے پوری کوشش کی لیویز کے ذریعے، پولیس کے ذریعے کہ لوگوں کا رستہ روکیں، میڈیا کے لوگوں کو نہیں آنے دے رہے تھے. وہ جلسہ گاہ بھری، نعرے کیا لگے؟ پاکستان زندہ باد، آئین پاکستان زندہ باد. وہاں پہ 6 پارٹی کے الائنس کے لوگ موجود تھے، جماعت اسلامی، آپ کے زندہ باد کے 2-3 اور نعرے لگوا لیتے تو شاید آپ کی مشکل آسان نہ ہو جاتی. ہماری پاکستان اور آئین پاکستان ہم نے کیا تو آئین پاکستان میں کیا کچھ آتا ہے؟ آئین پاکستان میں تو سب آتے ہیں.
یا پھر کوئی اور آپ مطلب آئین پاکستان جو ہے وہ تو ایک اوور آل انکمپسنگ ڈاکیومنٹ ہے. تو پنجاب میں آپ اب تک اتنے ایکٹیو نظر نہیں آ رہے. آپ بلوچستان میں ایکٹیو ہیں, چلیے کے پی میں آپ کی گورنمنٹ ہے, ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ کراچی میں آپ جلسہ کریں گے, پنجاب میں بھی بالکل کریں گے. تو پنجاب کی طرف آپ کا رجحان رخ جو ہے وہ اسی مہینے ہوگا انشاءاللہ, اسی مہینے اور اگلے مہینے. یہ سارا ہمارا جلسوں کا سیزن ہے, ہم لوگ کر رہے ہیں. اور مولانا سے رابطہ کہاں تک پہنچا؟ پولیس فورس ایک مرسنری ڈی مورلائزڈ فورس بن چکی ہے. اور عمر ایوب صاحب, مولانا سے بھی رابطہ ہوا ہے؟ مولانا سے بات چیت کہیں کسی نہج پر پہنچی؟ جی, مولانا صاحب سے رابطے کے حوالے سے ہمارے الائنس کے ممبرز جو ہیں باقی, وہ ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں اور وہ ان سے بات چیت کر رہے ہیں. اور دیکھیں کس جگہ کوئی پازیٹیو ریسپانس ہے, کیونکہ آپ کے جلسے میں تو مولانا کے خلاف نعرے بھی لگے. نہیں, وہ بچے ہوتے ہیں, شرارتی ہوتے ہیں, پر یہ آپ یہ دیکھیں اسی جلسے میں پاکستان زندہ باد اور آئین پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے تھے. اچھا, چلتے چلتے مجھے یہ بتا دیں کہ آپ سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے, آپ قائد حزب اختلاف ہیں, پاکستان تحریک انصاف کو جانتے سمجھتے اندر باہر سے, کیا آپ کی پارٹی کا کارکن مولانا کے کارکن سے, مولانا کی پارٹی سے آپ کو اتحاد کی اجازت دے گا؟ ہمارا قائد, ان کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان. میری موجودگی میں انہوں نے کہا ہے کہ ان پارٹیوں سے رابطہ کریں جو کہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہیں. اچھا, ماں سوا ہم لوگ 3 پارٹیوں سے بات نہیں کریں گے. ٹھیک, اس پہ ایم کیو ایم ہے, مسلم لیگ نون ہے اور پیپلز پارٹی ہے. ٹھیک, یعنی ان 3 پارٹیوں کے علاوہ باقی سب سے بات چیت ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ عمر ایوب صاحب, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظر, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کی رپورٹ کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. سابق آئی جی اختر علی شاہ کی سربراہی میں قائم 3 رکنی فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن نے 149 صفحات پر مشتمل اپنی رپورٹ مرتب کر لی ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق نومبر 2017 کے دھرنے میں پنجاب حکومت نے غفلت اور کمزوری کا مظاہرہ کیا, جس کے باعث خون خرابہ ہوا. پنجاب حکومت نے ووٹ بینک بچانے کے لیے مظاہرین کے خلاف کارروائی نہیں کی, جو قابل تعریف نہیں ہے. ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کمیشن کے روبرو وزیر اعظم ہاؤس کے میٹنگ کے منٹس کی توثیق کی, جس کے مطابق آئی ایس آئی کے سابق افسر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو مذاکرات کرنے کی ہدایت وزیر اعظم آفس سے دی گئی تھی, اسی لیے وہ اس تمام تر معاملے سے بری الذمہ ہیں. دوسری طرف اٹارنی جنرل کو انکوائری کمیشن کی رپورٹ عید سے پہلے موصول ہو گئی تھی, لیکن انہوں نے ابھی تک یہ رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع نہیں کروائی. ذرائع کے مطابق اٹارنی جنرل نے رپورٹ میں بعض تبدیلیاں تجویز کی, جسے کمیشن کے سربراہ نے ماننے سے انکار کر دیا. حبیب صاحب, جو کمیشن کی رپورٹ آئی ہے اس میں ذمہ دار پنجاب حکومت کو قرار دیا گیا ہے اور باقی تمام لوگوں کو بری الذمہ قرار دے دیا گیا ہے, تو عدالت میں جو اس تمام تر معاملے کو لے کر کارروائی ہوتی رہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں, پھر اس کا کیا؟ دیکھیے, ایک تو عظمیٰ سمجھ لیجئے کہ جو رپورٹ ہے اب تک مرتب شکل میں جاری نہیں کی گئی. ایسا نہیں ہوا کہ حکومت نے جاری کی اور اس کے اوپر باقاعدہ کمیشن کے لوگوں نے, جو انکوائری کمیشن کے سربراہ تھے اور اراکین تھے, انہوں نے دستخط کیے ہوں. ابھی یہ میڈیا میں آئی ہے رپورٹ, اس کے مندرجات تو جس سطح پہ تقریباً تمام میڈیا آؤٹ لیٹس میں آئے ہیں, تو اس وجہ سے اس کے بارے میں سیفلی کہا جا سکتا ہے کہ ان مندرجات میں مکمل طور پر نہ صحیح تو کسی حد تک صداقت ضرور ہوگی. اچھا, تو پہلے تو ایک بات ہمیں یہ واضح کر لینی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اس طرح کے معاملات جب بھی درپیش ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ ایک جلوس کیوں نکلا, ایک جلوس کیوں نہیں روکا گیا, ایک جلوس کیسے دھرنے میں تبدیل ہوا اور پھر اس دھرنے کو کس طرح ختم کیا گیا, اس کا کبھی بھی سراغ نہیں ملتا. یہ کوئی فوجداری جرم نہیں ہے. جلوس نکالنا کوئی جرم نہیں ہے, دھرنا دینا کوئی جرم نہیں ہے, جلوس لے کے چلنا کوئی جرم نہیں ہے. یہ ایک سیاسی احتجاج کا طریقہ ہے, اپنے مطالبات منوانے پر اصرار ہے, اس کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے. تو جب آپ ٹی ایل پی کے اس دھرنے کو ایک سازش قرار دیں گے, تو آپ اس کے کس حصے کو سازش قرار دیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ وہ کنسپیریسی کیوں تھا. لیکن حبیب صاحب, کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جن پر عدالت میں, جب اس معاملے پر سماعت ہو رہی تھی, کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جن پر عدالت نے سوالات اٹھائے. دیکھیے, اب عدالت کا سوال اٹھانا یا سپریم کورٹ میں کوئی بات ہونا وہ ایک بات ہے. ٹھیک,
فیکٹ کا اسٹیبلش ہونا بالکل دوسری بات ہے. اچھا. اور سپریم کورٹ تک جب کوئی سپریم کورٹ سوال تو کر سکتی ہے, لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ اس فیکٹ کو اسی طرح لکھ دیا جائے یا اسی فیکٹ کو اسی طرح مان لیا جائے, جب تک کہ وہ تمام تفتیشی مراحل سے گزر کے نہ آئے. تو اب دیکھیے کہ ٹی ایل پی کے دھرنے کے اوپر کیا کچھ نہیں کہا, یہ بات ذہن میں رکھیے. اب ہمارے وہ دوست, بہت سارے لوگوں نے, میرے ہی دوست, میرے ہی احباب, وہ یہ کہتے تھے کہ یہ دھرنا آئی ایس آئی نے کرایا, یہ دھرنا نواز شریف کے خلاف ہے, یہ دھرنا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے ہے, یہ دھرنا پی ایم ایل این کو الیکشن ہرانے کے لیے ہے, اس دھرنے میں جنرل فیض حمید کا بڑا کردار ہے, اس دھرنے میں جنرل قمر جاوید باجوہ کا بڑا کردار ہے. یہ ساری چیزیں مختلف عنوانات کے تحت کیا پاکستان میں نہیں کہی گئی؟ کہی گئی تھی. لیکن اب تو حبیب صاحب الٹا یہ دھرنا پنجاب, اس وقت کی پنجاب حکومت کے گلے پڑ گیا نا. اب ذمہ دار تو پنجاب حکومت ہے, اور شہباز شریف صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ تھے, اب وہ وزیر اعظم ہیں, تو کیا اب کارروائی ان کے خلاف ہوگی؟ دیکھیے اگین آپ نے دیکھیے پہلے یہاں پہ پروسیس کیا ہو رہا ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ بھی میرا خیال ہے کہ جذبات کی اسی رو میں بہ گئی ہیں جو 2018 میں چل رہی تھی. ٹھیک. تو آپ یہ کیوں نہیں سمجھ رہی کہ بھائی ٹی ایل پی نے کیا غلطی کی تھی؟ اچھا, کیا اس نے اس نے کون سی ایسی غیر جمہوری بات کی تھی؟ صحیح. ٹھیک ہے نا. کیا یہ ساری ایکسرسائز جمہوری ایکسرسائز نہیں رہی؟ پاکستان کی تاریخ میں دھرنے نہیں ہوئے, پاکستان کی تاریخ میں کیا جلوس نہیں نکلے, پاکستان کی تاریخ میں کیا جلسے نہیں ہوئے, کیا تھا؟ یعنی حبیب صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر کوئی کیس نہیں بنتا تھا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا. تو اب آپ نے دھرنا, یعنی پہلے تو آپ نے ایک ایسی چیز کو جرم قرار دے دیا ہے جو جرم نہیں ہے. اچھا. اور پھر اب آپ اس کے لیے ایک آپ گلے میں توق لیے پھر رہے ہیں کہ جناب جس کے گلے میں فٹ آئے, ہاتھ میں توق لیے پھر رہے ہیں, جس کے گلے میں فٹ آئے اس کو پہنا دیا جائے. اچھا ٹھیک ہے. پہلے یہ پہنانے کی کوشش ہو رہی تھی جنرل فیض حمید کو, کبھی کوئی کہہ رہا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایسا کیا تھا, کبھی کوئی کسی کا نام لیتا تھا. اب جناب آپ کو نیا توق, اب یہ توق لے کے آپ شہباز شریف صاحب کے پیچھے چل پڑے. ٹھیک ٹھیک. بھائی بات آخر ہو کیا گیا ہے؟ دیکھیے پاکستان کے اندر سیاسی احتجاج کی ایک روایت بھی موجود ہے, اور پاکستان کے اندر دھرنے کی بھی ایک روایت موجود ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب آپ اسے غلط کہیں یا صحیح کہیں, آپ کو اس میں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. اچھا حبیب صاحب, اس انکوائری کمیشن نے کچھ سفارشات بھی دی ہیں. دیکھیے جب سارے ادارے نکمے, ناکارہ, نااہل, نالائق ثابت ہوئے, تو اس کے بعد پھر آئی ایس آئی کو بیچ میں کس کے حکم پہ آیا؟ آئی ایس آئی کس کے حکم پہ آئی؟ آپ کے سول اتھارٹی کے کہنے پہ آئی نا, حکومت کے کہنے پہ, شاید خاقان وزیر اعظم کے کہنے پہ آئی نا, احسن اقبال صاحب نے توثیق کی. جی. تو جب آپ اس سے آپ نے استعمال کیا, اسے آپ نے کہا کہ آپ یہ کام کریں, تو اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کیا ہوا؟ مسلم لیگ نون نے ہی سب سے بڑا یہ پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو جی, اس وقت جا کے کچھ لوگوں کو 1000 روپیہ دیا گیا, غریب لوگ تھے, کہ چلو تم کرائے پہ, تمہارے پاس کرایہ نہیں ہے تو گھر چلے جاؤ. وہ ایک ویڈیو بنی, اس ویڈیو کو اٹھا کے جو تمار باندھا گیا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں پروپیگنڈا کیا. اچھا چلیں حبیب صاحب, اب یہ بھی بتا دیں کہ جو اس کمیشن نے سفارشات اب پیش کی ہیں, ان پر عمل درآمد کیسے ہوگا, اور کیا ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں یہ کیس ہی نہیں بنتا تھا. دیکھیں اب ان پر جو عمل درآمد ہے, سب سے زیادہ ایک تو یہ بات ہے کہ کیا پاکستان میں آپ نے انتہا پسندی کو, شدت پسندی کو ختم کرنا ہے؟ پہلے یہ طے کر لیں کہ کہیں کل کو پھر کسی کے دل میں شوق تو نہیں چرائے گا کہ جناب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک پیرلل کوئی چیز کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے تو یہ طے کر لیں پاکستان کے اندر ادارے بھی, پاکستان کے اندر پاکستان کے سیاسی لوگ بھی, کہ انہوں نے اپنی پراکسی کے لیے چیزیں نہیں بنانی. ٹھیک. تو جب ہم یہ طے کر لیں گے تو میں آپ کو عرض کروں, پاکستان کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ اس دن سے میننگ فلی ہونا شروع ہو جائے گا, شدت پسندی کا خاتمہ بھی شروع ہو جائے گا. یہاں پہ کیا ہے,
یہاں پہ آپ نصاب کے اندر ایسی چیزیں ڈال رہے ہیں, یہاں پہ آپ کبھی مدارس کی بلیک میلنگ میں آ جاتے ہیں, کبھی کسی چیز کی بلیک میلنگ میں آ جاتے ہیں. جب آپ نے ٹی ایل پی کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے, ہماری حکومت نے جو اس وقت پی ایم ایل این کی تھی, اس نے اپنے نکمے ہونے کا ثبوت دیا, اور پھر ڈی جی اس وقت کے جو آئی ایس آئی کے جو آفسرز تھے اور فوج کے جو آفسرز تھے, ان کے ذریعے ڈیل کرنے کی کوشش کی. تو آپ بتائیے کہ نکما پن کس کا ہے پھر؟ ٹھیک, حکومت ناکارہ پن کس کا ہے؟ ٹھیک, حکومت کا. یعنی ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ لہٰذا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ عدالتوں کو بھی ہمارے ہاں کچھ عدالتوں کو بھی غور فرمانا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عدالتیں مکمل درست نہیں کہتی. دنیا میں کبھی کوئی مکمل درست نہیں ہوتا. سب کو اپنی اپنی تصحیح کرنے کی ضرورت ہے. ہماری عدالتوں میں ہماری عدالتوں میں, ہماری منصفوں میں somehow یہ بات کہیں گھس گئی ہے کہ صرف جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, سب کو اپنی اپنی تصحیح کی ضرورت ہے. سب کو اپنی اپنی تصحیح کی ضرورت ہے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گندم خریداری کے معاملے پر کسانوں کے کیا تحفظات ہیں, اس پر گفتگو کریں. ویلکم بیک ناظرین. گندم کی خریداری کا سیزن ہے اور کسانوں کی نظریں پنجاب حکومت پر لگی ہیں. کسان اتحاد کا مطالبہ ہے کہ حکومت 40 لاکھ ٹن ہدف کے حساب سے کسانوں سے گندم خریدے, جس کے لیے کسان اتحاد نے حکومت کو 2 دن کا وقت دیا ہے. کسان اتحاد نے مطالبات تسلیم نہ ہونے پر احتجاج کی دھمکی بھی دی ہے. حکومت پنجاب کی جانب سے گندم کی قیمت 3900 روپے فی من مقرر کی گئی ہے. دوسری طرف بارشوں کے باعث پنجاب میں فی ایکڑ 4 سے 5 من گندم کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے. وہیں گندم خریداری مہم میں بدترین بد انتظامی کی بھی خبریں سامنے آئی ہیں, جس کے باعث گندم مارکیٹ کریش ہونے سے قیمت میں غیر معمولی کمی کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. محکمہ خوراک پنجاب کی طرف سے ابھی تک گندم کی خریداری کا ہدف مقرر کیوں نہیں کیا گیا؟ کسان اتحاد کا پنجاب حکومت پر کسان اور ظالمانہ پالیسی کا الزام کتنا درست ہے؟ اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے صدر پاکستان کسان اتحاد خالد محمود کھوکھر صاحب نے. خالد محمود صاحب, کیوں آپ لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ حکومت ہدف اتنا نہیں مقرر کرے گی جتنا پچھلے سالوں میں مقرر کیا گیا گندم خریداری کا؟ جی محترمہ, بہت مہربانی. جی بات یہ پہلی بات ہے کہ اس وقت تک کوئی ہدف طے نہیں کیا گیا, کوئی اناؤنسمنٹ حکومت کی طرف سے نہیں کی گئی کہ ہم اتنا ٹارگیٹ ہے, اتنی ہم پرچیز کریں گے. دوسرا جو طریقہ کار وضع کیا گیا اس طریقہ کار کے تحت ہم گندم دے ہی نہیں سکتے. طریقہ کار یہ ہے جی کہ ہر کاشتکار کو ایکڑ پہ 6 بیگ ملیں گے اور میکسیمم 6 ایکڑ پہ ملیں گے. یعنی کہ اس کو 36 بیگ ملیں گے. 36 بیگ لینے کے لیے نہ ہمارے پاس ٹائم ہے, نہ ہم اتنا ٹائم خرچ کر سکتے ہیں. دوسرا, نہ ہم ٹریکٹر ٹرالی 2 دن اس کے لیے آکوپائی کر سکتے ہیں. 36 جہاں پہ ٹرالی پہ 150 بیگ آتا ہے, ہم اس پہ وہاں پہ 36 بیگ لے کے جائیں, اس کا کرایہ بھی ہمیں بہت زیادہ پڑے گا. محترمہ, ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں کاشتکار کو ہی شکار کیا جاتا ہے. آپ کاشتکار کا یہ دیکھیں کہ پچھلے 10 سال انٹرنیشنل ریٹ ہمارے ریٹ سے زیادہ رہا ہے. اس وقت کاشتکار کے گھر سے زبردستی گندم اٹھائی گئی ہے. جو حکومت نے ریٹ فکس کیا اس سے کاشتکار کو 1 روپے کا بھی اوپر ریٹ نہیں ملا. کاشتکار نے اس ریٹ پہ دی. آپ یقین کر لیں, جب 2200 روپے من ریٹ تھا تو بعد میں وہ 6000 روپے من تک ریٹ چلا گیا. کاشتکار نے 2200 روپے من دیا, درمیان میں مافیا کھا گیا. پچھلے سال کاشتکار کے گھروں سے زبردستی, یعنی کہ اے سی, تحصیلدار, پولیس گھروں میں داخل ہوئی, اس کے گھر سے اٹھا لیا گیا. یعنی کہ جب انٹرنیشنل ریٹ کا کاشتکار کو کبھی فائدہ نہیں ہوا. اگر اس سال انٹرنیشنل ریٹ کو کم ہوا ہے, نقصان کاشتکار کو ہو رہا ہے, فائدہ مافیا کو ہو رہا ہے. مافیا کو فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ 1 اپریل کی فوڈ سیکورٹی کی جو ان کی رپورٹ ہے اس کے مطابق کچھ 47 لاکھ ٹن گندم موجود ہے. 1 اپریل 2024 کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے باوجود اس وقت تک جہاز باہر سے آ رہے گندم کے تقریباً 32 لاکھ ٹن گندم باہر سے پاکستان میں آ چکی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو گندم آپ کے پاس پڑی ہے پچھلے سال کی 23% اس پہ انٹرسٹ پڑ رہا ہے. اور طریقہ کار بڑی خوبصورتی سے انہوں نے کام دکھایا کہ باہر گندم سستی ہو, باہر سے منگوا لی, اپنی گندم کا ریٹ بڑھا دیا, 4700 روپے کر دیا کہ فلور مل 4700 میں اٹھائے. اس فلور مل نے وہ گندم نہیں اٹھائی, فوڈ ڈپارٹمنٹ یا پاسکو کے پاس ویسے پڑی ہے. جو باہر سے گندم سستی آئی وہ خرید کر کے مہنگا آٹا بیچ دیا. یعنی کہ مافیا نے ہر طرح سے پیسہ کمایا. حکومت کا بھی نقصان ہوا ہے. خالد صاحب یہ بتائیے کہ باہر سے جو گندم منگوائی گئی وہ کیا حکومت کو اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے ہاں بھی گندم ہونی ہے, اور کوئی امیڈیٹ نیڈ تھی جسے پوری کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا گیا, یا محض کسی نے فائدہ پیسے آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا. حکومت کے پاس ڈیلی کی رپورٹ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اتنی گندم باقی ہے,
डेली फूड डिपार्टमेंट की पास्को की रिपोर्ट जाती है कि इतनी सेल हो गई है, इतनी बकाया पड़ी है डेली की। अच्छा। सबको पता था, और उस वक्त भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मैंने जाके फेडरल मिनिस्टर से मिला, फेडरल सेक्रेटरी से मिला, मैं सबसे मिला, जाके रिक्वेस्ट की कि खुदा के लिए ये बाहर से गंदम ना मंगवाएं। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा है कि उन्होंने गंदम मंगवाने की प्राइवेट सेक्टर को 31 मार्च तक इजाज़त दी, लेकिन कुछ जहाज अब 31 मार्च के बाद भी आ गए हैं। अच्छा। उससे जो काश्तकार का नुकसान हुआ है, मुल्क का, अच्छा जो सबसे बड़ा अगला नुकसान मैं आपको अर्ज कर दूं, काश्तकार तो मारा गया जी। ये कौन सी हुकूमत ने किया था ऐसे? जी अभी इंटरिम गवर्नमेंट ने किया जी। अच्छा उसके बाद अब अगला नुकसान, आपकी 100% कॉटन आनी है वीट के बाद, गंदम के बाद। अब गंदम के काश्तकार के पास पैसे नहीं होंगे तो वो कपास पे पैसे नहीं खर्च कर सके, कपास काश्त नहीं होगी। फिर अगर उसको इस दफा पैसे नहीं मिलेंगे, अगली दफा वो गंदम काश्त नहीं करेगा। अगर उसकी गंदम में काश्त में कमी, आप फिर बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे। अब जब हुकूमत से हम बात करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी गंदम पिछली पड़ी है। भाई वो गंदम मैंने नहीं रखी, मैंने बाहर से गंदम इंपोर्ट नहीं करवाई, मैंने बाहर से गंदम, मेरे किसान ने उसकी इजाजत नहीं। मैं ये चाहता हूं जिन्होंने बाहर से गंदम इंपोर्ट करने की इजाजत दी है उनको फांसी होनी चाहिए। मेरे काश्तकार का मुआशी कत्ल हुआ है इस वक्त। ठीक। आप हबीब साहब आप यकीन कर ले, मैं उन छोटे काश्तकारों का या बड़े काश्तकारों का मैं उनके जज्बात का लफ्जों में इहता करके नहीं बता सकता कि वो उस वक्त कितनी तकलीफ में है, जिन्होंने अपनी हर चीज खर्च करके गंदम उगाई आपके लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए। काश्तकार तो नैबे खुदा है, अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ जमीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाता है। सर हमसे बड़ा मुहिब वतन भी कोई नहीं, क्योंकि हम अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकते। हमारा जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, औलाद इधर, जदाद इधर, तालीम इधर, सेहत इधर, हमारा ईमान भी इधर है। हम हर वक्त अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, हर वक्त अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, दिन रात सोचते हैं कि हम कैसे बेहतरी ला सकते हैं। इस सिचुएशन में हल क्या है आपके पास? एक तरफ पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं, ऑपरेशन में सर मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपील की थी चीफ मिनिस्टर पंजाब साहबा से कि मुझे 2 दिन के अंदर मुलाकात का टाइम दें, ताकि मैं आपको आके अपने इश्यूज बता सकूं कि काश्तकार का मुआशी कत्ल हो रहा है। ठीक। मैं उनका मशकूर हूं कि मुझे आज कॉल आ गई कि कल वो मीटिंग करेंगी हमारे साथ। अब मैं जाके मीटिंग में देखता हूं, मुझे उम्मीद है, वो एक खातून है और ख़वातीन रहमदिल होती हैं, मुझे भरपूर उम्मीद है कि वो मेरी बात सुनेंगी और उस पर अमल करेंगी, काश्तकार का मुआशी कत्ल नहीं होने देंगी। मैं उम्मीद से उनके पास जा रहा हूँ। कल उनके पास हम जाएंगे। पैसे तो नहीं डाल सकती ना, मसला तो ये है ना कि पैसे तो हुकूमत के पास होंगे, हुकूमत के खजाने में होंगे, तो तभी मामला आगे बढ़ेगा। देखें जी, इस वक्त चाहिए ये कि पैसे किसी भी मद से निकाल के जो करके गंदम फूड सिक्योरिटी, देखें मैं आपको अर्ज करूँ सर, गंदम स्टोर करना आज से नहीं है, ये अल्लाह के हुक्म से है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से है, हुकूमत का फर्ज है। मैं अगर खुद गंदम जखीरा करता हूं, ये गुनाह कबीरा है अगर मैं पैसे कमाने के लिए गंदम लेकिन हुकूमत के फर्ज में शामिल है कि हुकूमत स्टोर करेगी। देखिए जी, हुकूमत ने काश्तकार को तहफ़्फ़ुज़ देना है, पूरी दुनिया काश्तकार को तहफ़्फ़ुज़ देती है, पूरी दुनिया। यहाँ तक हुआ बहुत सारे मुल्कों में उन्होंने गंदम खरीद करके समंदर में फेंक दी, लेकिन काश्तकार को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, काश्तकार को नहीं मरने दिया। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस तरह सीएम साहबा ने आते ही को 5 मीटिंग पहले 20 दिन में एग्रीकल्चर के ऊपर ली, तो उन्होंने फोकस किया। मैं ये समझ रहा हूँ कि उनके दिल के करीब है एग्रीकल्चर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कल वो हमारी बात सुनेंगी, उस पर अमल करेंगी और काश्तकारों से एक एक दाना खरीदा जाएगा। हालांकि हुकूमत ने खरीदी सिर्फ 4 मिलियन टन है, बाकी भी पंजाब में 18 मिलियन टन और होनी है। उस वजह से 4 मिलियन खरीदने से 18 मिलियन टन का भी हमें बेहतर रेट मिल जाएगा, जो हकीकत है जी। अगर वो ना खरीदेंगे तो क्या होगा? आज हमें मिल रहा है रेट 2800 से 3000। खुदा की कसम मैं खा के कहता हूँ हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी नहीं हो रही, हम नुकसान में हैं। और अगर हम नुकसान में चले गए तो आगे पहले ही पाकिस्तान 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इंपोर्ट कर रहा है, फिर क्या होगा? देखना, जब पाकिस्तान बना था तो पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में आए थे, 13 भारत के हिस्से में गए थे। आज वो 13 अजला 1.5 अरब की आबादी को फीड कर रहे हैं। हम क्यों नहीं कर रहे? हमारे यहाँ विल नहीं है, हमने इसके ऊपर एग्रीकल्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की। एक अहम मसला मैं और उठाना चाहता हूं सर, बहुत इंपॉर्टेंट। काश्तकार ने यूरिया पे 150 अरब रुपया एक्स्ट्रा पे किया है, माफिया को दिया है। वजह, दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि यूरिया के जहां पे 5 रेट है, ऑफिशियल 5 रेट है, 3700, 3900, 4000,
4700, 5300 اور 5700 4-5 ریٹ ہے. دنیا میں ایسا نہیں کہ ایک فارمولے کی ایک ہی کھاد کے اتنے ریٹ ہوں, اور کاشتکار کو جب ملتی ہے وہ 3700 والی 5-5.5 میں ملتی ہے. امید ہے وزیر اعلیٰ پنجاب ان تمام معاملات پر توجہ دیں گی. بہت بہت شکریہ عمر کھوکھر صاحب, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ نے کے بعد.